بازگشت آن لائن ادبی فورم کی اس ادبی نشست میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے، اور اس پروگرام کی نظامت ہماری ساتھی ڈاکٹر گل رانا فرما رہی ہیں۔ ڈاکٹر گل رانا کا تعلق تلنگانہ یونیورسٹی نظام آباد سے ہے، آپ وہاں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور ہیڈ ہیں۔ آپ طویل عرصے سے ریڈیو سے اور اخبار دونوں سے وابستہ رہی ہیں، بہت اچھی ڈبنگ آرٹسٹ ہیں، بہت اچھی فکشن نقاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر افسانوی ادب پر بھی خاصی گرفت ہے، اور آپ نے مجتبیٰ حسین صاحب کی مزاح نگاری پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو اس مختصر سے تعارف کے ساتھ میں ڈاکٹر گل رانا سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کی کارروائی آگے بڑھائیں صدر صاحب کی اجازت سے۔ جی بہت شکریہ فیروز عالم صاحب۔ آن لائن ادبی فورم بازگشت کے 9 ستمبر 2023 کے 107ویں ادبی اجلاس میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ آج اسد محمد خان کا تحریر کردہ افسانہ مردہ گھر کا مکاشفہ پیش کیا جائے گا۔ اجلاس کی صدارت ممتاز ماہر لسانیات پروفیسر اے آر فتحی صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے سر۔ افسانے کا تجزیہ علی گڑھ کی معروف ادیبہ ڈاکٹر شہناز رحمان کریں گی، آپ کا بھی استقبال ہے۔ افسانہ مردہ گھر کا مکاشفہ کی قرأت کریں گی شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کی ریسرچ اسکالر محترمہ حمیرہ عالیہ، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ افسانہ نگار کا تعارف پیش کریں گے قاضی نذرال یونیورسٹی کولکتہ کی ریسرچ اسکالر محترمہ گلشن آرا، آپ کا بھی استقبال ہے۔ اس نشست کے کنوینر معروف مترجم اور فکشن نقاد شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر احسن ایوبی صاحب کا بھی ہم اپنے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ میں اپنے ساتھی منتظمین اور ساری ٹیکنیکی ٹیم کے سارے ارکان ماسٹر ابوذر فیروز، جناب حبیب احمد، جناب عبید اللہ ریحان کے علاوہ ہمارے جو ٹیکنیکی مشیر ہیں ان کا بھی، اور محفل میں موجود تمام پرستاران ادب کا استقبال کرتے ہوئے صدر محفل کی اجازت سے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے محترمہ گلشن آرا افسانہ نگار کا تعارف پیش کریں گی۔ حاضرین، گلشن آرا صاحبہ شعبہ اردو قاضی نذرال یونیورسٹی کولکتہ میں ریسرچ اسکالر ہیں، مضامین لکھتی ہیں، آپ کے مضامین چھپتے بھی ہیں، اور تو میں اب محترمہ گلشن آرا صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ افسانہ نگار کا تعارف پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی نشست میں چونکہ مجھے اسد محمد خان صاحب کے تعارف پیش کرنے کا موقع ملا، سب سے پہلے میں فیروز عالم صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں تعارف پیش کرتی ہوں۔ اسد محمد خان ایک ایسا نام ہے جو فکشن کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں۔ اسد محمد خان ایک ایسا نام ہے جو فکشن کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں۔ اس سورج کو کسی بھی دیے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہوا، پانی، خوشبو اور پرندوں کی طرح ادب کی بھی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ آواز ذرا کم آ رہی ہے گلشن، آواز ذرا کم آ رہی ہے، تھوڑا زور سے بولیں گی تو ہو جائے گا۔ نزدیک آ جائیے تھوڑا سا، اسپیکر کو سامنے رکھ لیں آپ۔ جی سر، میں پھر سے شروع کروں پھر؟ جی۔ اسد محمد خان ایک ایسا نام ہے جو فکشن کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں۔ اس سورج کو کسی بھی دیے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہوا، پانی، خوشبو اور پرندوں کی طرح ادب کی بھی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اسد محمد خان ہجر کا وہ پرندہ جو ہندوستان سے اپنے ساتھ نہ جانے کتنی یادیں، کہانیاں، افسانے لے کر لاہور جا بسے۔ 1950 میں اسد محمد خان نے ہندوستان کو خیرباد کہا، کچھ مہینوں تک لاہور میں قیام رہا اور پھر مستقلاً کراچی منتقل ہو گئے۔ اسد محمد خان کی پیدائش 26 ستمبر 1932 میں ہوئی۔ ان کا آبائی شہر بھوپال، جو ریاست مدھیہ پردیش کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ آپ کے والد عزت محمد خان ایک قومی سیکنڈری اسکول میں مصوری کے استاد تھے۔ آپ کی والدہ
کا نام منور جہاں تھا، جو ایک عظیم شاعر مرزا غالب کے شاگرد نواب چار محمد خان کی پوتی تھی۔ اسد محمد خان نہ صرف شاعر بلکہ ڈرامہ نویس اور کہانی کار بھی ہیں۔ اسد محمد خان کے تخلیق میں تخیل کی ایک اونچی اڑان پائی جاتی ہے۔ آپ کی تخلیقات کے زیر مطالعہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فکری اور فلسفیانہ نظریے کو کسی ایک اسلوب میں نہیں باندھے رکھا۔ اسد محمد خان کے یہاں روایت، فطرت اور تاریخ افسانے کی فضا کو معطر کرتی ہے۔ اسد محمد خان نے اپنی ادبی سفر کی شروعات شاعری سے کی۔ آپ ایک نظم گو شاعر ہیں۔ 1958 میں آپ نے پہلا شعر کہا۔ 1960 میں آپ کی پہلی نظم شائع ہوئی جو عام و خاص میں بے حد مقبول ہوئی۔ آپ نے درسن، لا حاصل، رات اور سیتا، سورج تو سب کا دھن ہے، سورج ساگر، کل کہیں ایسا نہ ہو، حاسد، دیوار کی تین چیزیں، قرض، آدھی رات کا سورج، تو پھر یہ دیکھا، گھوڑا، گلی میں آواز دو کے عنوان سے آپ نے نظمیں لکھی۔ اسد محمد خان بطور ایک گیت کار خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے گانے لکھے۔ آپ کے لکھے گئے گانوں کی تعداد تقریباً 150 سے زائد ہے۔ آپ کی مقبول ترین گیتوں میں انوکھا لاڈلا، موج بڑھے یا آندھی آئے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے اور تم سنگ نینا لاگے ہیں۔ آپ کے ڈراموں کا بھی خاصا چرچا رہا۔ آپ کی تحریر کردہ مشہور ڈرامے منڈلی، الزام، دل دریا، پارٹیشن، ایک سفر، زبیدہ، شیر شاہ سوری ناظرین کے ذہنوں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ مگر آپ نے ان تمام مشہور ترین ڈراموں میں شاہین سب سے زیادہ مقبول ٹھہرا۔ اسد محمد خان کا ماننا ہے کہ کسی بھی مصنف کو ہر طرح کی صنف میں طبع آزمائی کرنی چاہیے۔ ٹیلی ویژن پر پیش کیا جانے والا آپ کا سلسلہ وار کھیل شاہین بہت مقبول رہا، مگر پھر بھی آپ خود کو افسانہ نگار کہلانا پسند کرتے اور افسانے کو ہی اپنا میدان سمجھتے، عام آدمی کی زندگی کو اپنا موضوع مانتے اور بناتے۔ اسد محمد خان کا پہلا مختصر افسانہ باسودے کی مریم 1971 میں رسالہ فنون لاہور سے شائع ہوا۔ فنون کے مدیر احمد ندیم قاسمی، جنہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا، اگر اردو میں مختصر افسانہ بحیثیت صنف معدوم ہو جائے تو پھر بھی افسانہ باسودے کی مریم دائم زندہ رہے گا۔ آپ کے دیگر افسانوں میں جانی میاں، سروں کے حق میں ایک کہانی، کھڑکی، نصیب والیاں، وارث، غصے کی نئی فصل، ککون، ایک بے خوف آدمی کے بارے میں، مردہ گھر میں مکاشفہ، چاکر، سرکس کی سادہ سی کہانی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسد محمد خان ہندوستانی تاریخ میں شیر شاہ سوری کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ آپ نے اس عہد کی باادب بابت تحقیق کی۔ 9 شاندار کہانیاں اس عہد کے متعلق لکھے، جن میں باسودے کی مریم، مئی دادا، نربدا، شہر کوفے کا ایک آدمی، تلوچن ایسے افسانے ہیں جو فکشن کی دنیا میں بے حد مشہور ہوئے۔ کردار نگاری میں اسد محمد خان کو خاصی مہارت حاصل ہے۔ افسانہ باسودے کی مریم کے لاجوال کردار، ممدو اور اس کی ماں، کتاب نربدا اور دوسری کہانیاں 2003 میں شائع ہوئی۔ 2006 میں آپ کی تحریر کردہ افسانے جو کہانیاں لکھی کے نام سے چھپے۔ 2006 میں ہی تیسرے پہر کی کہانیاں اور 2010 میں ایک ٹکڑا دھوپ کی اشاعت عمل میں آئی۔ اسد محمد خان کی تخلیقات کو کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔
ان زبانوں میں انگریزی، ہندی، گجراتی، پنجابی، مراٹھی اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے دا ہارویسٹ آف اینگر اینڈ ادر اسٹوری کے زیر عنوان 12 کہانیاں شامل ہیں۔ اسد محمد خان کو کئی قومی اور ادبی اعزازات سے بھی نوازا گیا، جس میں قومی ادبی ایوارڈ، احمد ندیم قاسمی ایوارڈ برائے مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر اور تہذیب ایوارڈ قابل ذکر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ۔ جی بہت بہت شکریہ محترمہ گلشن آرا صاحبہ، بہت بہترین تعارف آپ نے اسد محمد خان کا پیش کیا، بہت شکریہ۔ اور اب افسانہ مردہ گھر کا مکاشفہ پیش کریں گی محترمہ حمیرہ عالیہ صاحبہ، جو خود فکشن نگار ہیں اور شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ آپ کا ایک ناول محصور پرندوں کا آسمان شائع ہو چکا ہے اور مختلف رسائل میں آپ کے کئی افسانے بھی چھپ چکے ہیں۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اسد محمد خان کا افسانہ مردہ گھر کا مکاشفہ پیش کریں۔ محترمہ حمیرہ عالیہ۔ بہت شکریہ۔ میں آپ تمام اساتذہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے جنہوں نے مجھے اس معتبر فورم میں شرکت کا موقع دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اسد محمد خان کے افسانے مردہ گھر میں مکاشفہ کی قرأت کروں۔ میں آپ تمام حضرات کی بہت ممنون ہوں۔ پیش ہے افسانہ مردہ گھر میں مکاشفہ۔ وہ میلی سی ٹوپی اوڑھے تھا، بار بار کے دھوئے ہوئے ملگجے کپڑوں سے اس کی مالی ابتری کا اندازہ ہوتا تھا۔ آنکھوں سے لگتا تھا کہ روز سرما لگاتا ہے۔ مجموعی طور پر وہ نیک دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے NOC دکھایا تو تپاک میں وہ دوہرا ہو گیا، کہنے لگا اس کی کیا ضرورت تھی جناب؟ ویسے اگر ساتھ میں آپ 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں بھی لے آتے تو بڑی مہربانی ہوتی۔ میں نے اپنا ٹفن باکس اور تھرمس اٹھایا اور جانے کو ہوا تو وہ بڑی نیکی سے ہنسا اور کہنے لگا ابھی رہنے دو جناب، دوبارہ کہاں جاؤ گے؟ پھر کبھی آؤ تو دے دینا، آپ اپنے ہی آدمی ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اس کا آدمی نہیں تھا تو پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ بہت مشکلوں کے بعد مجھے NOC ملا تھا۔ میں نے 22 صفحوں کا سوال نامہ بھرا تھا، 140 تصدیق ناموں، حلف ناموں، رکنیت ناموں، استحقاق ناموں اور عزاداری کی پرچیوں کی نقلیں فراہم کی تھیں، ساتھ میں طبی جدولیں اور دندان سازی کے چارٹ مہیا کیے تھے۔ تب کہیں جا کے مہینوں میں مجھے یہ NOC ملا تھا۔ میں کسی کا آدمی ہوتا تو کاہے کو مجھے یہ کھکھیڑ اٹھانی پڑتی، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے صبح سے شام تک اس آدمی کی معیت میں وقت گزارنا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ صبح ہی صبح اسے ناراض یا بیزار کر دوں۔ میں نے ٹفن باکس اور تھرمس دوبارہ فرش پر رکھے تو وہ بولا جناب آپ انہیں اوپر رکھ دو آرام سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے میرے ٹوکنے سے پہلے میرا تھرمس اور ٹفن باکس اٹھایا اور دونوں قریبی سلیب پر پڑی لاش کے سینے پر رکھ دیے۔ اے لو جناب، اب آپ بھی آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ کونے کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک پہیے ٹوٹی ویل بیرو کھینچ لایا۔ میں تجھے ڈیوٹی پر ہوں، شام تک کھڑا رہوں گا، آپ اس میں بیٹھو آرام سے۔ وہ ہنسا، بیکار ہی پڑی رہتی ہے، برف تو اب آتی نہیں۔ کیوں؟ برف کیوں نہیں آتی؟ آپ تو جانتے ہیں نا جی، برف اب کدھر آتی ہے؟ میں نہیں جانتا تھا لیکن میں چپ رہا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا ویل بیرو کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے تجھے کتنی بار لکھوا کے پہنچوایا کہ ادھر ایک بینچ ڈلوا دو، بڑے بڑے عزت والے لوگ آتے ہیں، مگر جی کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے یقیناً لکھوا کر پہنچوایا ہوگا، مگر کیونکہ میں حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے چپ رہا۔ وہ اب تک میرے NOC کی 4 تہیں بنا چکا تھا۔ اب اس نے اسے اپنی بنڈی کی اندرونی جیب میں رکھ لیا، پھر بڑے تجسس سے پوچھنے لگا آپ تصویر بھی بناؤ گے جی یا صرف مشاہدہ کرو گے؟ وہ صرف کو صرف اور مشاہدے کو ہائے ہتی سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس میں حرج کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے جواب دیا کہ میں تصویر نہیں بناؤں گا۔ میرا جواب سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑی چالاکی سے اپنی بنڈی کی جیب تھپکنے لگا۔ اسی جیب میں کچھ دیر پہلے اس نے میرا NOC رکھا تھا۔ کہنے لگا
ہاں جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ۔ میرے نوسی صرف مشاہدے کا ہوتا ہے، اس پہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تصویر والا نوسی نیلا ہوتا ہے، نیلا آج کل دے نہیں رہے کسی کو، حالات صحیح نہیں ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، وہ کہنے لگا، تو ٹھیک ہے جی آپ بیٹھیں، میں ذرا نل کا کھول دوں، گرمی ہو گئی ہے۔ اس نے ایک کونے میں لگا ہوا نل کھول دیا تو یکساں آواز کے ساتھ پانی بہنے لگا۔ میں نے دیکھا نل والے کونے سے ایک نالی شروع ہوتی تھی جو کوئی بالشت بھر چوڑی تھی اور فرش پر خاصی گہری بنائی گئی تھی۔ یہ نالی لاشیں رکھنے والے چاروں سلیبوں کا چکر لگاتی ہوئی مردہ گھر کی مغربی دیوار کو چھیدتی کہیں باہر نکل جاتی تھی۔ نالی جہاں سے دیوار کے پار جاتی تھی وہاں ایک مضبوط جالی لگی تھی، شاید چوہوں، تلچٹوں اور ناپسندیدہ چیزوں کو آنے سے روکنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا۔ اس نے نل کھولا تو مہارت کے ساتھ بنائے ہوئے نالی کے ڈھال پر پانی تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں آس پاس ہلکی سی خنکی کا احساس ہونے لگا۔ آپ نے دیکھا جناب، اصولاً تو یہاں برف کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ اس نے اصولاً کو اصولاً کی طرح ادا کیا جو ظاہر بے معنی لفظ تھا۔ کہنے لگا، برف نہیں بھیجتے تو نہ بھیجیں، یہاں پانی کی ٹھنڈک ہی کافی ہوتی ہے جناب، ویسے میرے پاس یہ بھی ہے۔ اس نے مجھے سیاہ صابن دانی جیسا ایک ٹرانزسٹر ریڈیو دکھایا۔ یہ ٹرانزسٹر ریڈیو اس نے کالی ریشمی ڈوری کی مدد سے اپنی کلائی میں پہن رکھا تھا۔ کہنے لگا، اگر کبھی خدا نخواستہ تعفن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے جناب تو میں اسے چلا دیتا ہوں۔ اس نے ٹرانزسٹر چلا دیا۔ کوئی فضول سی عورت ایک فضول سا ملی نغمہ گا رہی تھی جس میں وطن کی بلائیں لینے اور اس کے چہرے پر نظر کا ٹیکا لگانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ میں نے نغمہ سنتے ہوئے یہ بات نوٹ کی کہ طبلہ بجانے والا دوسرے تمام سازندوں اور اس فضول سی عورت پر حاوی آ گیا تھا۔ ٹھیکے ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ اپنی اس کامرانی پر بہت خوش ہے اور اب کسی کو پنپنے نہیں دے گا۔ میں مسکراتے مسکراتے رک گیا۔ یہ مسکرانے اور اس طرح کی باتیں نوٹ کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پہلے مسکرایا، پھر خوش دلی سے ہنسا، کہنے لگا، یہاں سب چلتا ہے جناب، آپ آرام سے مسکراؤ، خیر ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ ویسے جناب بات کیا تھی؟ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں اسے اصل بات میں کیسے بتا دیتا۔ خاموش رہنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے ٹالنے کو کہہ دیا کہ میں برف کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہا ہوں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، ہنسنے کی بات نہیں ہے جناب، رونے کا مقام ہے۔ مجھ سے پہلے جو اس جگہ ڈیوٹی دیتا تھا اور اس کا رشتے کا بھائی شہر میں سوڈے لیمن کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، وہ روز آتا تھا اور ساری برف اٹھا لے جاتا تھا اور یہاں لاشیں پڑی سڑتی رہتی تھی۔ توبہ 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 ربا میرے یا، دیکھے نا جی، آدمی کو اس قدر بے حس بھی نہیں ہونا چاہیے جی، مرنا سب نے ہے۔ مجھے اس بے حس، خبیث، لالچی آدمی کی حرکت کا سن کر بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ بات پرانی ہو چکی تھی، اس لیے میں سر جھکا کر ویل بیرو میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، لالچ میں آدمی کس حد تک گر سکتا ہے جناب، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے نیک آدمیوں کی طرح ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں، بے حس آدمی کی خباثت کو یاد کر کے وہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ میں نے تسلی کے الفاظ کہنے کے لیے اس کی طرف رخ کیا اور دیکھا کہ وہ تو خود سر گھمائے بغیر صرف پتلیاں پھرا کر چالاکی سے میرا رد عمل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے پہلی بار شک ہوا، میں سوچنے لگا، ممکن ہے وہ اتنا نیک نہ ہو جتنا نظر آتا ہے، تاہم بدگمانی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور کچھ اور سوچنے لگا۔ مگر وقت اور جگہ دونوں ایسے تھے کہ زیادہ تیزر کچھ بھی سوچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہاں برابر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے جو سوچنے کے عمل کو روک دیتا ہے۔ وہ اس وقت بھی دو باتیں ایک ساتھ ہونے لگیں۔ کونے والے نل سے شروع ہو کر جو ڈھلواں نالی سلیبوں کے چکر لگاتی مردہ گھر سے باہر چلی جاتی تھی، میں نے اس کے بہتے ہوئے پانی میں ایک تلچٹا دیکھا، اور جب ویل بیرو میں بیٹھے بیٹھے گردن اچکا کر میں نے اس منظر کی تصدیق کرنا چاہی تو اس نے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ٹرانزسٹر ریڈیو کی آواز ایک دم بڑھا دی۔ حیرت ہے، میں نے سوچا، آخر اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ایسی کچھ زیادہ حیران ہونے والی بات بھی نہیں تھی، مجھے ان سب باتوں کے لیے تیار ہو کر آنا چاہیے تھا۔ دوسری سب تیاریاں تو میں کر کے آیا تھا، ٹفن باکس اور تھرمس تک لے آیا تھا، دونوں چیزیں سامنے سلیب پر رکھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میں دوپہر کے لیے آلو کی قتلیاں تلوا کر لایا ہوں۔ میں تشویش کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، مجھے ٹفن باکس ہٹا دینا چاہیے۔
قتلیاں ٹفن باکس میں رکھتے وقت بہت گرم تھیں۔ نچلے خانے میں ہونے کی وجہ سے قتلیوں کی تمام گرمی اس وقت لاش کے سینے میں منتقل ہو رہی ہوگی۔ مجھے ویل بیرو سے اٹھتے دیکھ کر اس نے ریڈیو بند کر دیا اور خصومت سے دیکھتا ہوا میری طرف بڑھا۔ کیا بات ہے جناب، آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ یہاں سے ہٹانا ہے۔ یہاں سے ہٹاؤ گے تو پھر کہاں رکھو گے؟ یہ الماری جو ہے سامنے؟ ہاں ہے تو، الماری کا کیا کرنا ہے؟ اسے کھولو، میں ٹفن باکس اور تھرمس اندر رکھوں گا۔ الماری نہیں کھلتی جناب۔ کیوں؟ دیکھو جناب، میں نے آپ سے NOC کے دونوں فوٹو اسٹیٹ مانگے تھے تو آپ پیش نہ کر سکے۔ یہ تو میری مہربانی تھی جو پھر بھی آپ کو تمہیں نے روکا تھا، میں تو جا رہا تھا کاپیاں بنوانے۔ ٹھیک ہے اب لے آتا ہوں، وہ بہت فتح مندی سے بولا۔ اب تو ٹائم گزر گیا جناب، شام سے پہلے آپ باہر نہیں جا سکتے، نہ کوئی اب یہاں آ سکتا ہے، آرڈر یہی ہے۔ کمال ہے، کس قسم کے آدمی ہو تم؟ دیکھ لو اپنا تو یہی ہے، کہہ کر وہ دوبارہ ریڈیو چلانے کو ہوا، مگر کچھ سوچ کر کلائی کی گھڑی اے لو جناب کہہ کر وہ دوسرے سلیب پر چڑھ گیا جو مجھ سے دور اور دیوار اس نے عجیب حرکت کی۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے دیوار کا سہارا لیا اور میلے کپڑے سے ڈھکی ہوئی تلے اوپر رکھی تینوں لاشوں پر جوتوں سمیت چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لاشیں ابھی سخت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے چڑھنے میں مشکل پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بری طرح ڈگمگانے لگا ہے۔ ایک بار گرنے کو ہوا تو اتر آیا، میری طرف دیکھتے ہوئے کھسیانی ہنسی ہنسا اور دوبارہ لاشوں کے پیروں کی طرف سے چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بلاخر دیوار کا سہارا لیے وہ سب سے اوپر والی لاش کی رانوں پر پیر جماتا پیٹ پر سے ذرا سا اچھل کر سینے پر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہیں سے کھڑے کھڑے اس نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، دیکھا جناب آپ نے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بظاہر بے تعلقی سے میری طرف پشت کر لی، لمحے بھر کو دیوار کی طرف منہ کیے خاموش کھڑا رہا، یا شاید وہ منہ ہی منہ میں کچھ کہہ رہا تھا جو میں سن نہ سکا، شاید وہ مجھے سنا بھی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اب اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو ڈنٹر پھیرتے ہوئے پہلوان کی طرح خم دے کر بازوؤں پر اپنے بدن کا سارا زور ڈال دیا اور دیوار کی طرف اپنا چہرہ بڑھایا۔ وہ شاید وہاں کسی قسم کا نشان تلاش کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو دیکھا وہ دیوار پر ٹنگی ایک فریم کی ہوئی پینٹنگ کی طرف جھک رہا تھا۔ اس نے فریم کے شیشے سے ایک بار اپنے ہونٹ مس کیے اور ہٹ گیا۔ پھر اس نے گھوم کر میری طرف نظر کی اور فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ مسکرا چکا تو اوپر والی لاش کے حلق پر دونوں پیر جمائے، لمحے بھر کو کھڑا رہا، پھر جست لگانے سے پہلے کسی ایتھلیٹ کی طرح اس نے اپنے گھٹنے ذرا خم کیے اور نرخرے پر سے فرش پر چھلانگ لگا دی۔ سلیب کے پاس کھڑے کھڑے اس نے مجھ سے کہا، دیکھا جناب والا آپ نے؟ تو یہ ہے۔ اس کی یہ ساری کارروائی میرے لیے حیران کر دینے والی اور لا یعنی تھی۔ میں خاموش رہا اور دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پہلے توجہ نہیں دی تھی، مگر اب جو پینٹنگ پر غور کیا تو دیکھا وہ کسی قسم کی خطاطی کا شاہکار ہے۔ کسی نے بہت عرقریزی سے نیلی زمین پر زرد رنگ استعمال کرتے ہوئے دو لفظ لکھے تھے، ہا ہا۔ میں نے دو لفظ اس لیے کہے کہ لکھنے والے نے ایک ہا ایک طرح لکھا تھا اور دوسرا ہا دوسری طرح، بس 2 ہی سلیبلز تھے، ہا ہا۔ اور اس شخص نے اتنی دقت اور مصیبت کے ساتھ سلیب اور لاشوں پر چڑھ کر اس ہا ہا کو بوسہ دیا تھا، مگر کیوں دیا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بہت دیر سے بڑی بڑی باتوں پر خاموش رہا تھا، مگر یہ جاننا تو ہر صورت میں ضروری تھا کہ اس نے جو کچھ کیا کیوں کیا، اس لیے میں نے پوچھ ہی لیا۔ وہ بولا، جناب والا، کیوں کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، آپ کو پہلے بھی کوئی جواب نہ ملا ہوگا تو اب تک آپ کو عقل آ جانی چاہیے۔ اس نے حسب توقع عقل کو عقل کہا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، دیکھیں نا جی، پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں اس کی بات سن کر پیلا پڑ گیا۔ ہائیں، ان باتوں کا پیٹ سے کیا تعلق؟ وہ ہنسا، آپ سے دل مل گیا ہے جی، اس لیے بتا دیتا ہوں، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑ 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 بڑ۔ وہ آگے بھی بہت کچھ کہتا رہا، لیکن میں اس کے ریڈیو کے شور میں کچھ بھی نہ سن سکا۔ سن بھی لیتا تو کچھ زیادہ فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ وہ عیاری کی باتیں کر رہا تھا اور چالاکی سے آنکھیں چلاتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس کے بارے میں اڑائی گئی افواہیں مجھے اس وقت حرف بحرف سچی لگنے لگیں، مگر بنا کسی ثبوت کے ان افواہوں پر پوری طرح یقین بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اس نے اپنی صورت، ٹوپی اور بنڈی تینوں چیزیں اتنی نیکی سے پہن رکھی تھی، کچھ عجیب سا لگتا تھا، مگر اس نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے اس وقت تک عقل آ جانی چاہیے تھی۔ میں اس عرصے میں ویل بیرو سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس سلیب کی طرف خاصا پڑھایا جس سے ٹیک لگائے وہ کھڑا تھا۔ اپنی عیار باتوں کے جوش میں اس نے دھیان ہی نہ دیا کہ میں اتنا آگے بڑھ آیا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے آنکھ بچا کر لاشوں پر ڈھکے ہوئے میلے کپڑے کا ایک کونا چٹکی سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اسے دور پھینک دیا تو وہ ہڑبڑا گیا اور کچھ کرنے کو ہوا، مگر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلیب کی تینوں لاشیں میرے اس کے سامنے کھلی پڑی تھیں۔ میں نے دیکھا مردوں کے بدن کے سب بال مونڈ دیے گئے تھے، حد یہ کہ پلکیں تک اتار لی گئی تھیں اور مونڈنے والے نے اناڑی پن میں استرا چلاتے ہوئے جگہ جگہ سے لاشوں کے پپوٹے تک بھی کاٹ دیے تھے۔ ہر لاش کے رب کیج کو 8 کے ہندسے کی شکل میں کاٹا گیا تھا اور سب سینے حجام کی کسوت کی طرح کھلے پڑے تھے۔ ایک ہی نظر میں اس کارروائی کی وجہ سمجھ میں آ جاتی تھی۔ میں نے دیکھا اوپر کی لاش کے پھیپڑے، میدا، دل اور جگر وغیرہ جو کبھی اندر سے کھینچ کر نکالے گئے ہوں گے پھر واپس نہیں رکھے گئے تھے۔ اس بنیادی کمی کو یوں پورا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ لاش کے جینیٹلز تراش کر سینے میں بھر دیے گئے تھے، جو اس وقت بڑی بے چارگی کے ساتھ ایک کونے میں پڑے نظر آ رہے تھے۔ کیونکہ بیدار نہ ہو تو بد نصیب جگہ ہی کتنی گھیرتے ہیں۔ میں نے ان کی فطری جگہ پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہاں بڑی عیاری اور منافقت سے چاندی کے ورق لگا کر جینیٹلز کی غیر حاضری چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کوشش میں انہیں بلا شبہ ناکامی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو شرمندہ ہونے کی بجائے وہ بڑی ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ بولا، میں نے جناب کو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ پھر پیٹ کا حوالہ دے رہا تھا۔ عرض کو عرض کہتے ہوئے بھی اسے شرم نہ آئی۔ میں اس کے کہنے کے لیے کوئی سخت بات سوچ ہی رہا تھا کہ وہ مصالحت کے انداز میں کہنے لگا، دیکھو نا جی، ایک تو آدمی سسرال والوں سے بڑا عاجز ہوتا ہے۔ اور وہ بے آواز ہنسنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا کہ اسے جہاں عین کا استعمال کرنا چاہیے تھا وہ وہاں الف کا بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ نیکی کا پول کھل چکا تھا، اس لیے اس کی عینیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس کی ہائے ہتی کا بھی دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ خیر، وہ کہنے لگا، دیکھو جناب، سسرال والوں کے ساتھ میل ملاپ سے رہنا پڑتا ہے۔ ایک ہی سالہ ہے میرا، کوشش کا کام کرتا ہے۔ ایک بار بولا، بھائی جی، صوفے میٹریس میں بھرنے کے لیے مال نہیں ملتا، 71 کے بعد سے پٹسن ملنا بند ہو گیا ہے اور روئی پڑتی ہے جی بہت مہنگی۔ تو آپ کو بھائی جی اللہ تعالیٰ نے عزت دے رکھی ہے۔ اور کہنے لگا، بھائی جی آپ کی ذمہ داری میں جو سارا مال پڑا ہے وہ ضائع ہی جاتا ہوگا۔ پھر کہنے لگا، بھائی جی لاشوں کو فرق کوئی نہیں پڑے گا، بھلے ہی اوپر بال ہوئے بھلے ہی نہ ہوئے۔ بڑا ہی مشکرہ ہے جناب، مگر بات صحیح کہہ رہا تھا، نا جناب؟ تو آپ سمجھ گئے نا، سسرال والوں کے ساتھ تو جی میل ملاپ کے ساتھ رہنا ہی پڑتا ہے۔ اب وہ سلیب کے پاس سے ہٹ گیا تھا اور خوشامد میں ہاتھ ملتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ یہ خادم جناب فی الحال آپ کی اور کوئی شوق ہے؟ آپ کو بھی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بازو لہراتے ہوئے مردہ گھر کے پورے منظر کو اشارے میں لے لیا اور بولا، دیکھیں نا جناب، ادھر کتنے ہی من پڑا خراب ہوتا ہے، پرندے وغیرہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے جناب، خراب ہونے سے تو اچھا یہ سب اس کی مخلوق کے کام آ جائے۔ اس نے عقیدت کے ساتھ دیوار پر ٹکی پینٹنگ کی طرف دیکھا اور نیکی کے ساتھ آہ بھری، ہاں، اگر جناب آپ اپنے ٹفن باکس کا 1-2 خانہ خالی کر دیویں تو جی بڑی مہربانی ہوگی۔ فی الحال تو جناب والا آپ کے پاس یہی خدمت کر سکتا ہوں۔ خود اپنے بارے میں اب یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ میں جلد مشتعل ہونے والا آدمی نہیں ہوں۔ ہیجان اور تشدد سے دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت اس کی باتیں سنتے ہوئے میں انتشار اور ہیجان میں کانپنے لگا۔ اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں۔ میں نے اپنا ٹفن باکس اور تھرمس اٹھایا اور مردہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ شخص میرا ارادہ بھانپ گیا تھا، اس لیے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اب وہ بالکل بدلا ہوا آدمی تھا، اپنے سفید شفاف دانتوں کی نمائش کرتا ہوا وہ میرے راستے میں کھڑا تھا اور جس طرف سے بھی میں دروازے تک پہنچنا چاہتا تھا وہ مجھ سے پہلے پہنچ کر میری راہ بند کر رہا تھا۔ میں پیدائشی خوفزدہ آدمی نہیں ہوں، مگر یہاں گزارے ہوئے وقت نے میرا پتا پانی کر دیا تھا۔ میں اپنے پائچوں میں کھڑا کانپنے لگا۔ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ٹفن باکس اور تھرمس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ دہشت کا ٹیٹو تھا۔ اس وقت مردہ گھر میں اگر کوئی آواز تھی تو یہی تھی۔ اس نے میرا خوف دیکھ کر فتح مندی کے ساتھ کئی بار ہا ہا کہا۔
یہ دیوار کی پینٹنگ والے سلیبلز تھے۔ کچھ دیر پہلے اس نے بڑی دقت اور عقیدت کے ساتھ انہیں چوما تھا اور اب وہ انہیں میرے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ میں پوری طرح گھر چکا تھا اور دہشت کے ٹیٹو اور اس کی ہاہا کے درمیان کوئی بے ہمتی کا فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ کسی نے ہلکے سے دستک دی۔ یہ باہر کی آواز نہیں تھی، کسی نے الماری کا پٹ تھپ تھپایا تھا۔ کوئی الماری کے اندر تھا، مگر الماری کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر کی الماریوں میں موت کے سوا کون ہوگا؟ کیا یہ میری سماعت کا دھوکہ ہے؟ مگر نہیں، وہ آواز پھر آئی۔ اس مرتبہ اس نے بھی وہ آواز سنی۔ اس نے وہ آواز سنی اور پیلا پڑ گیا۔ وہ الماری کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ میں نے جو اب تک اپنے پائنچوں میں کھڑا لرز رہا تھا اچھل کر اس کا راستہ روک دیا۔ اسے ناپسندیدگی سے گھورتے ہوئے میں نے الماری کے پٹ سے کان لگا دیے۔ اندر کوئی سانس لے رہا تھا اور دستک دیے جا رہا تھا۔ کوئی تھا جو باہر آنا چاہتا تھا۔ میرا دل مسرت سے بھر گیا۔ مردہ گھر میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو زندہ ہے اور باہر آنا چاہتا ہے۔ یہاں کوئی اور بھی ہے، زندہ ہے اور جینا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا، بہت خوب، بہترین قرأت آپ کی حمیرہ عالیہ۔ آپ نے افسانہ مردہ گھر مکاشفہ کی بہترین قرأت کے ذریعے ہم سب کو مسحور کر دیا تھا۔ ماحول بہت اچھا سما باندھ دیا آپ نے۔ آپ کو مبارکباد اور بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور اب حاضرین اسی افسانے کا تجزیہ پیش کریں گی ڈاکٹر شہناز رحمان، جو معروف ادیبہ ہیں اور فکشن نقاد بھی ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف اردو فکشن متن، معنی اور موقف حال ہی میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ تحقیقی مضامین کے مجموعے بعنوان اردو فکشن تفہیم، تغیر اور تنقید کو یو پی اردو اکیڈمی نے 2016 میں ایوارڈ سے نوازا ہے۔ بہار اردو اکیڈمی نے افسانوں کے مجموعے نیرنگ جنون پر ایوارڈ دیا ہے۔ تقریباً 20 تحقیقی مضامین اردو کے موقع رسائل میں چھپ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تخلیقی ادب کے زمرے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے محمد ذاکر علی خان ایوارڈ، گورنر اتر پردیش نے شمیم نکھت اردو فکشن ایوارڈ 2017 سے آپ کو نوازا ہے۔ اس کے علاوہ ساہتیہ اکیڈمی نے 2018 کے یووا پرسکار سے بھی آپ کو سرفراز کیا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی سیمیناروں کانفرنسوں میں آپ شرکت کر چکی ہیں، اپنے تحقیقی مضامین پیش کر چکی ہیں اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی آپ کی تقاریر نشر ہو چکی ہیں۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس افسانے کا تجزیہ پیش کریں۔ محترمہ ڈاکٹر شہناز رحمان۔ میں بازگشت ادبی فورم کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور سے ڈاکٹر فیروز صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں اسد محمد خان کے افسانے کا تجزیہ یہاں پیش کروں۔ افسانہ آپ سن چکے ہیں، لہٰذا تجزیہ ملاحظہ فرمائیں۔ پیش نظر افسانہ ایک نامانوس صورتحال کے بیان پر مبنی ہے۔ اس افسانے کا پلاٹ واقعے کے بجائے سچویشن کے بیان سے تشکیل دیا گیا ہے، اسی لیے اس کا زمانی وقفہ بھی مختصر ہے۔ افسانے کا متکلم راوی مختلف طرح کے دفتری اور قانونی کارروائیوں کو پوری کرنے کے بعد لنچ باکس وغیرہ لے کر مکمل تیاری کے ساتھ مردہ گھر پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کی حیرت انگیز صورتحال اتنی لرزہ خیز ہے کہ اس کے بیان نے کہانی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ مردہ گھر کے انچارج کی ہیئت قضائی کے باوجود متکلم اسے نیک تصور کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کی فطری نیک نیتی کا نتیجہ ہے، حالانکہ اس انچارج نے اپنے پہلے ہی جملے سے ظاہر کر دیا تھا کہ یہ فضولگو قسم کا آدمی ہے۔ متکلم کو اس کے دوسرے جملے "آپ اپنے ہی آدمی ہیں" کہنے پر بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس جملے سے وہ ساری زحمتیں یاد آ جاتی ہیں جو یہاں تک آنے اور NOC حاصل کرنے کے لیے اس نے جھیلی ہیں۔ اس کا یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے: اگر میں کسی کا آدمی ہوتا تو کاہے کو مجھے یہ کھکیڑ اٹھانی پڑتی۔ اسی سے ایک اندیشناک سچویشن کے لیے ذہن تیار ہو جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے لنچ باکس اور تھرمس ایک لاش کے سینے پر رکھنے کے عمل سے اس اندیشے کو مزید تقویت ملتی ہے۔ گرم کھانوں سے بھرا لنچ باکس لاش کے سینے پر رکھنے کے بعد متکلم سے پرخلوص ہونے کا اظہار اس شخص کی عیاری کو عیاں کر دیتا ہے۔ اس کے تصنع آمیز انداز گفتگو، غلط تلفظ، مخرج کی ادائیگی میں اضافی زور، سوال کے بغیر اطلاعات فراہم کرنے کی عجلت اور لہجے کے بدلتے رنگوں سے قاری کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچویشن اس قدر سادہ نہیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے احساسات اور ادراکات
असल मंजर की तलाश में मुख्तलिफ सिमतों में भटकने लगते हैं। ताहम अगर कारी इतना ज़ूदहिस ना भी हो तो मुतकल्लिम रावी की तरह उस पर भी ये मुंकशिफ तो होता ही है कि ये जगह मुर्दा खाना नहीं बल्कि जिंदा अफराद की कत्लगाह है जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से खौफजदा हैं। ये सिचुएशन इतनी हैबतनाक है कि कारी अफसाने की फिजा में आने के बाद मुतकल्लिम रावी के मझधार से निकलने का मंजर देखने के लिए इतना ठहर ठहर कर अफसाना पड़ता है, ठहर ठहर कर आगे बढ़ता है, गोया उसकी वाहिद लफ्जिश भी किए कराए पर पानी फेर देगी। बर्फ की किल्लत, मुर्दा घर का स्ट्रक्चर, हब्स कम करने के लिए पानी का नल खोलना, निगरां का ट्रांजिस्टर चलाना, बर्फ बेच लेने पर पहले इंचार्ज की खवासत का बयान जिस कदर हकीकी मालूम होते हैं उससे कहीं ज्यादा अलामती हैं। असद मोहम्मद खान इस कदर सादा अफसाना निगार हैं भी नहीं कि उनके मतन की हकीकी सूरत हाल दरियाफ्त करने में सिर्फ उन्हीं हवालों से सरोकार रखा जाए जो बयान की सतह पर नजर आते हैं, बल्कि उनके मतन की मानवियत मावराए मतन की तलाश तफव्वुस में मुज़मर है। इस अफसाने में मौजूद इशारों को डिकोड किया जाए तो अंदाजा होगा कि मुर्दा खाने में मौजूद निगरां दरअसल करप्ट निज़ाम का इस्तियारा है जो सरतापा सिवाय अय्यारी व मक्कारी के कुछ नहीं। इस निज़ाम के जरिए तैयार किया हुआ हर लाए है अमल महज इफ्तरा है। इंचार्ज की तरह इस सिस्टम के चेहरे पर भी मजहब, खुलूस और ईसार के मखोटे हैं जो सिर्फ एक हक के साथ उतर जाते हैं। अफसाना निगार ने निगरा के मुज़हिका खेज हरकत अवामिल के तवस्सुत से हुकूमत, इंतजामिया और ब्यूरोक्रेट्स के स्याह चेहरों की नकाब कुशाई की है जो समाजी मसाइल और मामलात से बेनियाज सिर्फ जाती मफाद से सरोकार रखते हैं। उस खुदगर्जी की हैबतनाक शक्ल को मुसन्निफ ने बयानिया का हिस्सा बनाने के लिए मुआशरती रवैयों का माइक्रोस्कोपिक तज्जिया करके निहायत ही इख्तिसार के साथ सिर्फ चंद अल्फाज में पेश किया है। मसलन बर्फ की किल्लत का रोना रोने और पानी का नल खोलने के बाद निगरा का ये कहना कि अगर इंतजामिया बर्फ नहीं भेजती तो उससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी का नल ही मेरे लिए काफी है और अगर ज्यादा ताफुन हो तो अपना ये ट्रांजिस्टर चला देता हूँ। ये रवैया अपने अंदर किस कदर सफाकी लिए हुए है। अफसाना निगार ने मुर्दा घर के इस इंचार्ज की किरदार साजी में बड़ी हुनरबंदी का सबूत दिया है। लम्हा बलम्हा उसकी शख्सियत के खालोखत वाज़ेह करते हुए मफाद परस्तों, ताकत और इक़्तिदार की हवस में जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क भूल जाने वालों की असलियत मज़ाहिया और मासूमा गुफ्तगू के ज़रिए पेश की है। इस अंदाज को ब्लैक ह्यूमर भी कह सकते हैं। इंचार्ज की पुरतसन्नो हरकतें अमरीकी नॉवेल निगार जोसेफ हिलर के नॉवेल कैच 22 की याद दिलाती हैं। इसमें कैप्टन अपनी निजात के लिए खुद को पागल साबित करने की कोशिश करता है और उसकी ये नाकाम कोशिश अया करती है कि वो किस कदर बाशऊर और ज़ीरक है। उसी तरह इस अफसाने में इंचार्ज अपने मसनूई अंदाज़े गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज के जरिए मुतकल्लिम के जहन को मुंतशिर और इस मुर्दा घर की हैबतनाक और स्याह हकीकत को पोशीदा रखना चाहता है। दीवार पर लगी हुई पेंटिंग तक पहुंचने के लिए लाशों की बेहुरमती और उनके सीने पर चढ़कर पेंटिंग में लिखे दो अल्फाज हा हा को चूमना और फिर दाद तलब नजरों से देखना बज़ाहिर एब्सर्ड सिचुएशन है। इस पूरे मंजर के जरिए जो आयरिकल सिचुएशन खल्क होती है उससे मतन की मानवियत में इजाफा होता है। इस एब्सर्डिटी में पोशीदा हकीकत की जुस्तजू की जाए तो अंदाजा होता है कि ये दो अल्फाज हा हा दरअसल अलामत हैं इफ्रीतियत के ग़ल्बे और फतेहयाबी के। इफ्रीतियत के ग़ल्बे की इससे वाज़ेह सूरत और क्या होगी कि गुर्बत की वजह से लाशों के आज़ा जिस्मों से निकाल कर बेच लिए जाएं, मुर्दों के लिए आने वाला बर्फ अपने ज़ाती काम में इस्तेमाल कर लिया जाए, पटसन अर्जा हो तो मुर्दों के बाल तराश कर सोफों में इस्तेमाल कर लिए जाएं, अपनी चोरी छुपाने के लिए खाली जगहों पर लाशों के जेनिटल्स काट कर भर दिए जाएं। लाशों के जेनिटल्स काट लेने और फिर उन्हें किसी और जगह इस्तेमाल करने के इस इशारे को डिकोड करके अगर मानी दरियाफ्त किए जाएं तो वाज़ेह होगा कि ये इस्तियारा है उन शहज़ोर ताकतों का जो अवाम को उसके असल जौहर से महरूम कर देती हैं
और उन्हें किसी काम का नहीं छोड़ती, और फिर उनके लिए ज़हनी तौर पर एक मफलूज शख्स को अपने जायज़ और नाजायज़ मफाद के मुताबिक इस्तेमाल करने की सहूलत हो जाती है। उन्हें बेदस्तोपा करके इस तरह अपना ताबे कर लिया जाता है कि चू चरा करने की कोई गुंजाइश ना रहे। यहाँ तक कि मुर्दाघर में पड़ी हुई लाशों की तरह इंसान उनके रहमो करम का मोहताज हो जाता है और इस करम के एवज जिस तरह चाहते हैं अपनी बदगुमानियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफसाने के मुतकल्लिम रावी का शुरू में इंचार्ज के हुलिये की वजह से उसे नेक आदमी तस्लीम करना इस बात का इशारा है कि करप्ट निज़ाम की करी शक्ल उमूमन नेकी के लिबादे में ही मलफूफ होती है और वो गैर जानिबदारी और शराफत की आड़ में कत्ल गारत करते हुए लाशों को रोकते हुए अपने मफाद के लिए सरगर्दा रहता है। इसी तरह इस अफसाने का और खुसूसन इंचार्ज की जबान से अदा होने वाला हर जुमला अपने अंदर माने खेजी की मुतअद्दिद जहतें रखता है। चंद जुमलों पर नजरसानी करें तो पर्दे के पीछे छुपी वो हकीकतें वाज़िह होंगी जिनके इशारे इंचार्ज की गुफ्तगू में इब्तिदा से मौजूद थे। रावी को अपना आदमी कहना, फोटोकॉपियां ना लाने पर दरगुजर करना और फिर उसी सहव का हवाला देते हुए बाद में रास्ता रोकना, एनओसी की सफेद और नीली कॉपियों के फर्क और नोयत को वाज़ेह करते हुए कहना कि तस्वीर बनाने वाली नीली एनओसी हालात सही ना होने की वजह से नहीं मिल रही है। हालात सही ना होने का अंदाजा बाद में होता है कि ये मुसल्लह की हुई लाशों की तस्वीर बनने और बाहर जाने के अंजाम से मुताल्लिक है। रावी से कहना आराम से मुस्कुराओ, यहाँ कोई नहीं देखता, लाशों के सीने पर चढ़ कर कहना पेट तो सबके साथ लगा हुआ है। मुतकल्लिम के सामने राज फाश होने पर कहना कि ससुराल वालों के साथ मेल मिलाप से रहना पड़ता है और अगर आपके यहाँ चिड़िया हो तो टिफिन में रख कर थोड़ा बहुत ले जाएं। फिलहाल तो मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। ऐसे इशारे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की बुज़दिली और सफाकी दोनों को वाज़ेह करते हैं और इस अफसाने की सियासी ताबीर का पेशखेमा साबित होते हैं। उस सियासत का बदनुमा चेहरा जिसमें एस्टेब्लिश होने के लिए रिश्वतें ली और दी जाती हैं, फिर वो रिश्वत किसी का कत्ल ही क्यों ना हो। करप्ट निज़ाम मज़ाहमत करने वालों को इसी तरह रिश्वत देकर अपने राजों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अफसाने में तवातुर से ऐसे जुमले तरतीब देना जो बज़ाहिर खबरिया मगर तख्लीकी सतह पर तंज़िया और अलामती हो या वाक़या निगारी के रवायती अंदाज का सहारा लेकर ऐसा लजीज बयानिया तश्कील देना असद मोहम्मद खान का ही कमाल हो सकता है, जिनके अफसाने फ़नी और मौज़ूआती दोनों एतबार से अपने वजूद का मंतकी जवाज़ रखते हैं। अफसाने का रावी तमाम हैरतज़दा इंकशाफ़ात का आईनी शाहिद होने के साथ साथ मुबस्सिर का भी रोल अदा करता है। इसीलिए अफसाने के सियाक में उसकी नागुज़ीर हैसियत मुतय्यन हो जाती है, क्योंकि उसने जिन बारीकियों को जज्ब कर लिया है वो हमद रावी के जरिए मुमकिन न होता है। ऐसा महसूस होता है कि उसने दस्तो चश्म के इशारे, खामोशी, ज़ूदगोई, रद्द अमल, ज़हनी और जज्बाती कैफियत को कैमरे की आंख की तरह रिकॉर्ड किया है। उस पुरस्कार जगह पर होने वाले इंकशाफात पर मुतकल्लिम रावी ने नक़्तो तबसरा यहाँ तक कि हैरत या खौफ के इजहार से भी गुरेज किया है कि कहीं उसके रद्द अमल से अफसाने की तजस्सुस खेजी मजरूह ना हो। उसका सारा इर्तिकाज इंचार्ज के रवैये की मुसव्विरी पर रहा है। उसने हिस्सियाती आगही के साथ सूरत हाल का बयान इस अंदाज से किया है कि अफसाने का एक एक लफ्ज जुमानी, तंजिया और तमसीली हैसियत का हामिल हो गया है। इस पूरे दौरानिये के तनाव और वक्फे से इंचार्ज के खुशामदाना और जारहाना रवैये ने मुतकल्लिम को खौफज़दा तो नहीं, हाँ मुश्तइल ज़रूर कर दिया था। इसलिए उसने यहाँ से जाने में ही आफियत समझी, लेकिन निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाते ही जब इंचार्ज ने उसका रास्ता रोका तो उस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास गालिब आ ही गया और फिर खौफ व दहशत के गलबे को देखते ही पेंटिंग वाले स्लेबल हा हा की आवाज़ गूंजने लगी। मुसन्निफ की लिसानियाती और तख्लीकी हुनरमंदी का ही कमाल है कि बेचारगी की ये तस्वीर दिखाने के बाद जो शुरू से बयान होने वाली सिचुएशन का नुक्ते उरूज है, उस मंजर को एक ही लम्हे में तब्दील कर देता है। अलमारी के अंदर से आने वाली आवाज़ जिंदा होने और बाज़मीर होने की तमसील बन जाती है, जो जिंदगी को उस जबरिया निज़ाम से आज़ाद करवाना चाहती है, ख़्वाह वो दबी दबी सांसों की शक्ल में ही क्यों ना हो। इसलिए इस अफसाने को किसी एक मौजू से वाबस्ता करके पढ़ने में
اس کی معنوی جہتوں سے آشنائی ممکن نہیں۔ متن میں مستعمل الفاظ اور اشارے سیاسی جبر، تشدد، مظلومیت، خوف و دہشت، بے ضمیری جیسے مطالب کو انگیز ضرور کرتے ہیں، مگر انہی موضوعات پر اصرار کرنا امکانات کو معدوم اور متن اور بیانیہ پر جبر کے مترادف ہوگا۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ، بہت عمدہ، شاندار، بہت خوب، بہت خوب۔ اور آپ نے افسانہ مردہ گھر کا مکاشفہ کا بہترین تجزیہ پیش کیا۔ شہناز رحمان صاحبہ، بے حد شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں۔ اور اب اگر محفل میں سے کوئی اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں۔ شاید کوئی نہیں ہے۔ نہیں، میں ہوں، اور جی ڈاکٹر کاظمی صاحب، حسب عادت بول پڑتا ہوں، اور اس کی وجہ جی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جناب صدر بہت دنوں بعد میں نے انہیں اس محفل میں دیکھا ہے، اور یہاں ملاقات ہوئی تھی مولانا آزاد یونیورسٹی میں، اور ظاہر ہے کہ بے حد مشفق، مجھ پر بڑے مہربان، اور ان کی گراں قدر موجود تھی۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس قدر خوبصورت تجزیے کے بعد کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور شاید بہت دنوں بعد ایک بہت اچھا تجزیہ۔ علامتوں کا ذکر، اسد محمد خان ظاہر ہے کہ پیچیدہ افسانہ نگار ہیں، اور اس وقت چند افسانہ نگاروں پر گفتگو ہوتی تھی جس میں ان کا نام بھی آتا تھا، لیکن تجزیے سے وہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ یہ شخص جو آیا ہے اور پرمٹ وغیرہ لے کر اور بڑی مشکلوں سے وہاں داخل ہوا ہے، یہ اس باہر کی دنیا کا ہے، یعنی یہ کہاں سے آیا ہے افسانہ نگار نے یہ نہیں بتایا، اور شاید اسی میں یہ پوری کہانی، اسی پر اس کی بنیاد ہے۔ اور پھر ایک اندر الماری کے اندر کوئی ہے، اس کی آواز یا اس کی سانسیں، تو یہ دو لوگ ہیں، اور ان کے درمیان پھر وہ مردہ گھر ہے، اس کا نگراں ہے، اور وہ لاشیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تجزیے میں باتیں واضح ہو گئیں کہ وہ نظام حکومت ہے اور عوام ہیں جو زندہ لاشوں کی صورت میں ہیں، لیکن کہانی شاید ایک نئی کہانی کا جواز اس کا انجام بنتا ہے کہ کیا وہ شخص اور وہ الماری میں بند شخص، کیا یہ باہر آتے ہیں اور ملتے ہیں، اور کیا کوئی اجتماعی کوشش نظام کو بدلنے کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ افسانہ سوال کا مطلب اور حل اور جواب بھی دیتا ہے، اور نئے سوال قائم کرتا ہے۔ ایک افسانے کی یہ خوبی ہے کہ وہ نئے سوال قائم کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اسے یہ معلوم تو ہوا کہ اندر کوئی ہے، لیکن کون ہے اور کون تھا، اور پھر آگے کیا ہوا۔ شاید یہ وہ امید ہے کہ جس پر افسانے کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے کہ نظام کیسا بھی ہو بدلا جائے، اور بدلا جا سکتا ہے، اور اس کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ تو بے حد عمدہ تجزیہ تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ باقی وقت صدر صاحب کا ہے جو بہت ہی عمدہ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمود کاظمی صاحب، بہت اچھا تجزیہ اور اپنے بہت اچھے ریمارکس آپ نے اس پہ دیے، بہت شکریہ۔ اور اب صدارتی کلمات کے لیے میں پروفیسر اے آر فتحی صاحب سے درخواست کرتی ہوں۔ حاضرین، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ماہر لسانیات ہیں اور نقاد ہیں، دانشور ہیں، اور سابق صدر شعبہ لسانیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رہ چکے ہیں۔ پروفیسر اے آر فتحی 40 سال تک مختلف تعلیمی عہدوں پر خدمات انجام دینے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 2018 میں ریٹائر ہوئے ہیں۔ اور آپ جی قطع کلام میں معاف، میں ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، معذرت خواہ ہوں۔ صدر صاحب کی اجازت سے کیا کچھ الفاظ کہہ سکتا ہوں؟ اب آپ مجھے قطع کلامی کی اجازت دیجیے انتخاب صاحب۔ آپ پروفیسر انتخاب حمید صاحب ہیں جو مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر تھے، اور فکشن اور شاعری پہ بہت اچھی نظر ہے، اور فی الحال آپ امریکہ میں مقیم ہیں اور وہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی ارشاد۔ خواتین و حضرات معاف فرمائیے گا، اچھی نظر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت اچھے دوست ہوتے ہیں وہ دوستوں کے بارے میں میٹھے میٹھے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔
اب جہاں تک اس تجزیے کا سوال ہے یا تجزیے پر اپنے تاثر کے اظہار کرنے کا سوال ہے، تو میں ششو پنج میں اس طرح سے ہوں کہ شہناز رحمان صاحبہ نے کسی لائق ہی نہیں چھوڑا سامعین کو کہ اس پر تبصرہ یا اس اپنے تاثر کا اظہار کر سکیں۔ یہ تجزیہ سنا اور بچے کی مزاحمت کے پس منظر میں یہ تجزیہ سنا، کیونکہ اس افسانے کا بنیادی سروکار کسی نہ کسی شکل میں مزاحمت ہی ہے۔ میرے نزدیک یہ تبصرہ متن شناس تبصرہ تھا۔ شہناز رحمان نے اس افسانے کے جتنے راز تھے وہ راز کو افشا کرنے میں کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اپنے تجزیے کے لیے جس زبان کا استعمال کیا وہ زبان بھی غور طلب اس لیے ہے کہ تجزیے یا تنقید کی یہ زبان ہمارے اساتذہ، ہمارے اسکالرز اور ہمارے نقادوں کے لیے نئی راہیں فراہم کرتی ہے۔ یہ کہانی بنیادی طور پر مابعد جدید نوعیت کی کہانی ہے، بلکہ مابعد جدید کہانی ہے، میں کہہ سکتا ہوں اعتماد کے ساتھ۔ اور اس کے تجزیے میں کچھ باتوں کی وضاحتوں کے لیے شہناز رحمان نے جوزف ہیلر کی ناول کا بھی بڑا مناسب استعمال، بلکہ مناسب ترین استعمال کیا۔ میں حیرت میں ہوں کہ انہوں نے اتنی متبادل مثال کیسے تلاش کی، ان کا تجسس بھی لائق تحسین ہے۔ عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ کہانی بنیادی طور پر جبریہ نظام، سیاست کی اقربا پروری اور سیاست کی سفلا پروری پر ایک بڑا کڑا وار ہے۔ اس کے ڈکشن کے تہنشین وہ سارے وار، وہ سارے وہ تضحیکی عمل، وہ تنقید، وہ تضحیق، وہ تحقیر نظر آتی ہے جو کہ ایک سینسٹیو ریڈر یا سینسٹیو قاری محسوس کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک راوی متکلم ایک فنکار ہے، اور فنکار بنیادی طور پر اگر آزاد نہ ہو، اس کی روح آزاد نہ ہو، وہ باز ضمیر نہ ہو، سیلف ریسپیکٹنگ نہ ہو، تو وہ تخلیق کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں تخلیق کار ان عوامل اور عناصر کو متن بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس معاشرے کی تخلیق کرتے ہیں، جو معاشرہ ہر اعتبار سے استعارتاً بھی اور حقیقتاً بھی ایک مردہ معاشرہ ہو چکا ہے۔ یہ مردہ گھر صرف مردہ گھر نہیں ہے، اس معاشرے کی، تمام معاشرے کی ایک علامت ہے، ایک تصویر ہے، منہ بولتی تصویر ہے، جہاں لوگ مردہ ہو چکے ہیں۔ مردہ ان معنی میں کہ نہ ان کا ضمیر زندہ ہے، نہ ان کے اندر کی آواز زندہ ہے، نہ ان کا ایمان زندہ ہے، نہ ان کے پاس حقوق العباد کا کوئی تصور ہے، نہ وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ جس طرح سے عامرانہ قوتیں تخت و تاج حاصل کرتی ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، فیض کی شاعری ہم نے پڑھی ہے کہ جب تاج اچھالے جائیں گے، وقت تخت گرائے جائیں گے، تاج اچھالے جائیں گے، تو ان تخت و تاج پر پہنچنے کے لیے یہ لاشوں کے سینوں پر تانڈو ناچتے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جوتوں سمیت لاش کے سینوں پر چڑھ کر اس پینٹنگ کو چومنے کی کوشش کر رہا ہے جس پر دو مبہم الفاظ ہیں، ہا ہا۔ ہاہاکار کی اس ہیبت ناک صورتحال میں ہا ہا کہے کی گونج صدمہ خیز ہے۔ اسد محمد خان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ کفایت شعاری لفظوں کے اختصار کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا نوحہ رزمیہ ترتیب دیا ہے اس مختصر سے افسانے میں۔ دیکھیے نا، بیک گراؤنڈ میں ایک ملی نغمہ چل رہا ہے، وطن کی بلائے لینا، وہ وطن جو بھوک مری کا شکار ہے،
وہ وطن جہاں ہر کس و ناقص اپنے اختیار سے محروم ہے، وہ وطن جہاں کسی کو آزادی حاصل نہیں، وہ وطن جہاں کوئی زبان نہیں کھول سکتا، وہ وطن جو ضمیر فروشوں کی بستی بن چکا ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے، یہ جو افسانہ ہے، اس ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ ہیلن کا افسانہ جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ حمید خان صاحب۔ اب میں صدر اجلاس پروفیسر اے آر فتحی صاحب سے درخواست کروں گی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سابق صدر شعبہ لسانیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رہ چکے ہیں، اور ہندوستانی زبانوں اور ثقافت کے تقابلی مطالعے کا جو مرکز ہے اس کے ڈائریکٹر بھی اے آر فتحی صاحب تھے، اور یو ایس اے میں وزٹنگ پروفیسر رہے ہیں کورنل یونیورسٹی اتھاکا نیو یارک میں، اور پروفیسر رہے ہیں ہانگ کانگ یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز سیول جنوبی کوریا میں، اور ان کی جو اہم ادبی علمی دلچسپیوں میں اطلاقی لسانیات، میڈیا لسانیات اور ترجمہ، تدریس زبان، دماغ اور دماغی مطالعات وغیرہ یہ سب شامل ہیں، اور 42 اسکالرس نے پروفیسر اے آر فتحی کی زیر نگرانی پی ایچ ڈی کی تکمیل کی ہے۔ آپ کی اہم کتاب ہے ویگش کوکیٹری ان ساؤتھ ایشین اسٹریٹ کمیونیکیشن۔ اس کو جو ہے لیکسنگٹن بکس یو ایس اے نے 2019 میں شائع کیا ہے۔ اس میں جنوبی ایشیا کے شہری زندگی اور اس کے ریمارکس کے کردار، جنوبی ایشیائی سڑکوں کے مواصلات میں ان کے کردار اور اس کے سیمیٹک میک اپ وغیرہ کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم کتاب ہے دوسری، میڈیا لنگوسٹکس ان ساؤتھ ایشیا، لینگویج کلچر اینڈ کمیونیکیشن۔ اسے راؤٹلیج نے شائع کیا ہے 2022 میں۔ اس کے علاوہ اسلوبیاتی تنقید اور اردو فکشن، یہ کتابیں بھی آپ کی ہیں۔ تو اب اس مختصر سے تعارف کے بعد میں پروفیسر اے آر فتحی صاحب سے صدارتی کلمات کے لیے درخواست کرتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، مجھے آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں اور آپ کے روبرو ہو سکوں۔ میری بہت سی مشکلیں میرے دوستوں نے بہت آسان کر دی، کاظمی صاحب نے بہت کچھ آسان کیا، اور پھر حمید خان صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے بھی بہت ساری باتیں آسان ہو گئی میرے لیے، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ وہ نقوش پہ میں اپنی باتیں کہنے جا رہا تھا۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں فیروز عالم صاحب، حمیرہ صاحبہ اور اس سے کا شکریہ ادا کروں کہ یہ کہانی میری نظر سے نہیں گزری تھی، اور یہ کمال فیروز صاحب کا ہے کہ ان کی وجہ سے میں نے یہ کہانی پڑھی اور بہت محظوظ ہوا۔ تو اگر میں نہیں پڑھتا اور شاید آج میں شریک نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت دلچسپ اہم کہانی میری نظر سے چھوٹ جاتی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اور باتیں کروں، میں حمیرہ عالیہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کی قرأت کے لیے۔
बहुत उम्दा क़रत, क्योंकि अगर इस कहानी को पढ़ने के लिए जिस क़रत की ज़रूरत थी, बहुत वो उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया, और जो उसमें ज़ेरोबम, जो उतार चढ़ाव, लब लहजे की जो कैफियत पैदा होनी थी, वो सब कुछ उन्होंने बांधा। जो कुछ ग़ालिबन अफ़साना निगार के जहन में रहा होगा, वो उन्होंने अपने सौती इजहार में उसको बांधने की कोशिश की। तो एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने बहुत उम्दा क़रत पेश की। शहनाज साहिबा के बारे में कुछ कहना यूं बेजा या फजूल है, क्योंकि उन पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, और जब वो सारी बातें यकीनन दुरुस्त हैं कि इससे बेहतर तज्जिया हो ही नहीं सकता। और जब आप ये तज्जिया पेश कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि आखिर मैं अपनी सदारती गुफ्तगू में क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारे पहलू जो मेरे जहन में थे कि इस पर मैं इसकी निशानदेही करूँगा, उस सब का अहाता अपनी गुफ्तगू में किया। बहुत ही उम्दा तज्जिया था, हर पहलू पे आपने उसका जायज़ा पेश किया, और ज़ाहिर है उसकी आपकी जो इल्मी अदबी सलाहियत है और जो अदब फ़हमी है, ये उसका सबूत है, क्योंकि आपने इस तौर पे इस कहानी को समझा है जिस तौर पे इस कहानी को समझा जाना चाहिए था। बहुत आसान सी कहानी नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसे कहानी ही कहता रहूँ, अफ़साना ना कहूँ, क्योंकि अफ़साना और क़िस्सा गोई से जो बात पैदा होती है, या क़िस्सा गोई, क्योंकि कुछ पहलू इसमें क़िस्सा गोई के भी हैं, क्योंकि बयानिए की सतह पे जब आप आएँ तो बहुत कुछ क़िस्सा गोई से जुड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मैं उन तफ़सीलात में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जिसकी तरफ शहनाज रहमान साहबा ने भी इशारा किया था, कि इसके दो बुनियादी पहलू बहुत साफ नज़र आते हैं कि अगर आप बयानिया को देखें तो बाज़ मौक़ों पे बयानिया तौज़ीही होते हैं और जहाँ तफ़सीलात मिलती हैं, लेकिन बाज़ मौक़ों पे बयानिया मुकालमाती होते हैं। अंदाज़ ये था, और कहानी का जो पस मंज़र तैयार किया गया था, उससे ये महसूस हो रहा था कि इसका बयानिया मुकालमाती होगा, क्योंकि दो कैरेक्टर्स थे, एक खामोश सा कमरा था, और वो भी मुर्दा खाने की एक बहुत पुरअसरार माहौल में वो दोनों कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं। लेकिन हमने ये भी महसूस किया है कि इसके बावजूद बयानिया कई जगह तौज़ीही भी होता है। इस कहानी का जो पहला जुमला है, जो नैरेटर बयान करता है और जहाँ इस बात की वजाहत करता है कि वो मुझे वो जुमला याद तो नहीं है, लेकिन वो कि मैली सी टोपी ओढ़े, उसके अधूरे मलगजे कपड़े से उसका अंदाज़ा होता था, वगैरह वगैरह। ये वो तहज़ीबी कैफियत पैदा करती है, वो तौज़ीही कैफियत पैदा करती है, वज़ाहत पेश करती है, एक आपको शऊरी तौर पे तैयार करती है उस कैरेक्टर से मिलने के लिए। और ये मेरे ख्याल से अफ़साना निगार की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक ऐसे नैरेटिव आर्ट को लिया है जिससे कहानी की बुनत में बहुत आसानी हुई है। तो ये तौज़ीही और मुकालमाती कैफियत उस सस्पेंस को कायम रखने में, वो पुरअसरार माहौल को कायम रखने में आखिर तक कामयाब रहा है। मैं एक वजाहत से फिरोज साहब से करना चाहूँगा कि हमारे पास कितना वक्त है, क्योंकि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं नहीं सर, आप जितना मुनासिब समझे सर। बेहतर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम अल्फाज में अपनी बात को समेट सकूं, क्योंकि आपके पिछले प्रोग्राम में सदारती खुतबा बहुत तवील था, तो मैंने सोचा कि उसी तवालत की ज़रूरत यहाँ भी है या नहीं। नहीं, तवालत की ज़रूरत नहीं है सर। बहुत शुक्रिया, ये बस हज़राए मज़ाक मैंने ये बात कही थी। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि इस कहानी को जिस तरह असद मोहम्मद खान साहब ने बुना है, जो उस कहानी की बुनत है, वो काबिल तारीफ़ है। इस तौर पे एक माहौल क्रिएट किया, उसके असबाब क्या हैं, उस पर काज़मी साहब ने भी, मैंने अर्ज़ किया था शुरू में ही कि इन लोगों ने मेरी मुश्किलें आसान कर दी हैं, क्योंकि उस पर वो हिस्से जो रह गए थे वो उन पर उन्होंने भरपूर रोशनी डाली है और वो उजागर होकर हमारे सामने आ गए।
लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि इस कहानी को अगर आप बगौर पढ़ें तो यहाँ दो लफ्ज मेरी नज़र में दो, मुमकिन है मैं गलत हूँ मैं, लेकिन वो होता ये है कि जब बहुत अच्छा अदब लिखा जाता है तो उसके मानवी पहलू बहुत सारे उभर आते हैं। एक वो मानी जो सतही तौर पे हमें नज़र आता है, और एक वो मानवी पहलू जो गहराई में जाकर मिलता है, जिसकी तरफ हमीद साहब ने भी इशारा किया था, जिसकी तरफ कादमी साहब ने भी इशारा किया था। तो मेरी नज़र में इस पूरे अफसाने में दो लफ्ज़ कलीदी हैसियत रखते हैं, और उसमें तो एक मुकाशिफा है, और मुकाशिफा मेरी नज़र में, मैं बार बार अपनी वजाहत सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ कि मुमकिन है आप इससे इत्तफाक करें, आप इससे इत्तफाक न करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुकाशिफा बुनियादी तौर पर अनरेवल करता है, एक मिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है, लेकिन वो उसका इंकशाफ बहुत बाद में होता है, और वो ये इंकशाफ क्यों कर होता है और उस इंकशाफ का जरिया क्या होता है, वो अलमारी है जो उस कमरे में मौजूद है। तो अगर मैं इस कहानी को देखता हूँ तो मेरी नज़र में मुकाशिफा और अलमारी ये दो इसके कलीदी लफ्ज़ हैं, क्योंकि कहानी की पूरी बुनत इसके इर्द गिर्द है। बाकी और जुजियात हैं जो कहानी में नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप इसमें से मुकाशिफा और अलमारी को निकाल दें तो कहानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसी से उन्होंने फ़ायदा उठाया है असद साहब ने, और इसको इस तरह पेश किया है और उसके इर्द गिर्द इस हद तक के कहानी को बुना है, उसकी बुनत जोड़ी है कि कहानी आखिर तक एक सस्पेंस की फिजा में, एक पुरस्रार फिजा में आगे बढ़ती रहती है। अब अगर इस कहानी को अगर हम यूं देखें कि ये बाज़ बातों के हवाले आ चुके हैं, समाज की जो कैफियत है और जो कुछ उस समाज में हो रहा है, उन बर्फ़ की क्या सूरत है, बर्फ़ किस तरह बाज़ार में बेच दी जाती है, वो सारी उसकी जुज़ियात है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात कही जा रही है वो शायद ये है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान ये जो तसादुम है, तो कोई भी कहानी बगैर तसादुम के आगे नहीं बढ़ती है, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है। तो वो जो कन्फ्लिक्ट का की जो कैफियत नज़र आती है, वो कन्फ्लिक्ट इसी दोनों चीज़ों की, एक बाज़ हकीकतों को जो छुपाए जाने की कोशिश की जाती है। अलमारी एक सिंबल है, अगर आप देखें तो वो अलमारी ढकती है, चीज़ों को आप अपने अंदर समेट कर रखने की कोशिश करती है, लेकिन उन्वान आपसे इंकशाफ की बात कर रहा है, तो इंकशाफ तभी होगा जब कोई चीज़ छुपी हुई होगी, और उस मख्फी पहलू को पर उन्होंने बाद में उस दस्तक के ज़रिए रोशनी डालने की कोशिश की कि वो दस्तक उसी की तरफ इशारा करता हुआ नज़र आता है। तो एक ऐसा कैनवस उन्होंने तैयार किया है असद खान साहब ने कि उस कैनवस को बखूबी समझने के लिए एक बिल्कुल ही मुनफरिद सा कैनवस है, और उसको बखूबी समझने के लिए हमें इन दोनों कलीदी लफ्ज़ की तरफ बार बार जाना पड़ता है और उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो फिर अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल। अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल मेरी नज़र में गैर ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखें तो ट्रांजिस्टर उस टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करता है जिस टेक्नोलॉजी से हम सब वाकिफ़ हैं। तो ये ऐसे माहौल में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी बात कर रहा है, लेकिन साथ में हमारा म्यार, हमारी सोच इस हद तक नीचे जा चुकी है कि हम बर्फ तक बेच देते हैं। इस तज़ाद को उन्होंने बहुत खूबसूरती से उस माहौल में गढ़ने की कोशिश की है, और एक जगह वो कहते भी हैं कि वो बर्फ की जगह वो पानी खोल कर उसकी ज़रूरत को पूरा कर देता है। अब शायद हमारी सोच, हमारे समाज की सोच भी इसी तरह की हो गई है कि वक्ती तौर पर
किसी तरह उस काम को निकाला जाए। मैं अब भी ये महसूस करता हूँ कि इस कहानी में अगर इस्तारा यानी मेटाफर बहुत अहम है, तो दूसरी जानिब इस कहानी में मेटानमी भी उतनी ही अहम है। तो ये कहानी दरअसल मेटाफर्स और मेटानमी को इतनी खूबसूरती से पेश करती है कि बहुत से, और उसके बहुत से ऐसे जुमले हैं जो उसको खोलते हैं, जिनसे वो कहानी खुलती चली जाती है। मैं चंद और बातों की तरफ इशारा करता हूँ और मुझे एहसास है कि बहुत सारा वक्त हो चुका है और इसलिए हमें अपनी बात ख़त्म करनी है। एक शहनाज साहिबा ने उसकी तरफ शायद इशारा किया था, एब्सिडिटी की बात है। तो वो एब्सिडिटी को लाने की पूरी तौर यानी शऊरी कोशिश है, वो एब्सिडिटी बार बार हमें नज़र आती है। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ वो ममनू अल्फाज का इस्तेमाल है। उन्होंने जिन ऑर्गन्स का जिक्र किया है कि वो बाज़ार में बेचे जा चुके हैं, उसमें भी अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं एक तरह की इस्ताराती मानी उसमें पोशीदा है, क्योंकि जिस जेंटल्स की बात वो कर रहे हैं वो ज़िंदगी की अलामत है। ज़िंदगी उससे आगे, बल्कि हमारे बाज़ मज़ाहिब में उसकी पूजा भी होती है। तो इसलिए पूजा होती है क्योंकि ज़िंदगी उससे आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ज़िंदगी और मौत के दरमियान के इस तसादुम को अगर आप बखूबी समझ लेते हैं तो वो जो शुरू से जो एक कैफियत बनती है वो आखिरकार अलमारी की उस दस्तक पर ख़त्म होती है, और वो अलमारी की ज़िंदगी की अलमारी में से आने वाली वो दस्तक इस बात का शायद इजहार करती है कि ज़िंदगी हर कैफियत में ज़िंदा रहने की कोशिश करती है। ज़िंदगी हमेशा अपनी जंग जीतती है, वो मुर्दा खाने में भी ज़िंदगी जीतती हुई नज़र आती है। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक बार फिर बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत लुत्फ़ आया और बहुत उम्दा बातें सुनने को मिली और उम्मीद है कि सिलसिला यूं ही चलता रहे। बेहद शुक्रिया। आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोफेसर यार फतेही साहब। आपने अफसाने के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा पेश किया है, हम आपके ममनून हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर शहनाज रहमान का कि आपने अफसाना मुर्दा घर का मुकाशफा का बेहतरीन तज्जिया पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा हुमैरा आलिया साहबा का भी शुक्रिया कि आपने अफसाने की बहुत ही उम्दा क़िरत की। मोहतरमा गुलशन आरा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अफसाना निगार असद मोहम्मद खान का बहुत अच्छा बेहतरीन तारुफ यहाँ पेश किया। इसके अलावा डॉक्टर महमूद काज़मी साहब का, जनाब इंतखाब हमीद साहब का, डॉक्टर हसन अयूबी साहब का भी बेहद शुक्रिया बाज़गश्त की जानिब से अदा करती हूँ। और आपके अलावा डॉक्टर सैयद नवाज साहब, डॉक्टर सैयद नूरुल अमीन साहब, डॉक्टर हलीमा फिरदौस साहबा, जनाब मलिक सिंह साहब, मोहतरमा साइमा बेग साहबा, जनाब मोइनुद्दीन उस्मानी साहब, डॉक्टर बीबी रज़ा खातून साहबा, मोहतरमा अफशा जबीर फशोरी साहबा, डॉक्टर अहमद मंजूर साहब, डॉक्टर फ़हीम अशरफ साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद अरशद हमराज, एमएन मदनी, नेहा और मोहम्मद मोहतशिम, सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब, सत्तार सबीना, शाइमा, शैला कलीम, शुमैला शाहीन, महफूजा नबी के अलावा बाज़गश्त के बहुत ही अहम मुंतज़िम डॉक्टर फिरोज़ आलम साहब, हमारे एक और साथी जनाब कौसर सलाम साहब, डॉक्टर हुमैरा सईद साहबा और टेक्निकी टीम के तमाम अरकान, मास्टर अबू ज़र फिरोज़, जनाब हबीब अहमद साहब, जनाब उबैदुल्लाह रिहान साहब के अलावा तमाम शुरकाए महफिल का फर्दन फर्दन तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। सदर महफिल की इजाज़त से आज की इस महफिल के अख्तिताम का ऐलान करना चाहती हूँ। अगले हफ्ते बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी। बेहद शुक्रिया। और सर से गुजारिश है कि आइंदा भी हमें मौका दें आपसे इस्तिफादे का। प्रोफेसर यार फतेही साहब से गुजारिश है कि आइंदा भी आपसे हमें इस्तिफादा करना है तो हमारे लिए वक्त निकालें बाज़गश्त के लिए। यकीनन मैं हर वक्त हाजिर हूँ आपके खिदमत में। फिरोज साहब आज बड़ी खुशी हुई, फतेही साहब कितने दिनों बाद मैंने देखा। जी जी जी। और नवाजिश, और जाहिर है कि
हम लोगों ने बहुत फैज़ हासिल किया, बहुत इस्तिफ़ादा किया उनसे। इस कहानी के बहुत अनकहे गोशों की तरफ उन्होंने मुतवज्जे किया हम लोगों को, और बहुत ही अच्छा लगा। तो ज़ाहिर है कि आपकी वजह से ये सब चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं, आपकी और आपकी टीम की वजह से। नहीं सर, आप भी इस टीम में शामिल हैं, बस ये है कि पस मंज़र में रहते हैं। नहीं, मैं भी हूँ आपके साथ हूँ। और सर से तो हमारी गुजारिश है कि आइंदा भी हम लोग गुजारिश हाँ, करते नहीं, रहें। फतीह साहब तो हमेशा बिल्कुल, इनको तो ज़हमत बराबर दी जाए ताकि ऐसे ही अच्छे ख़यालात सुनने को मिलें बिल्कुल, और इस्तिफ़ादा करें हम सब। जी। एक इंतहाई क़दावर शख्सियत से जो माहिर लिसानियात, माहिर अदबियात और कितनी ही गोशें हैं, खुद फतीह साहब के मुख्तलिफ गोशों पे गुफ्तगू हो सकती है। ये जनाब आपकी दोस्ती बोल रही है। नहीं ये काज़ी साहब बिल्कुल हकीकत बयानी से काम ले रहे हैं। और पता नहीं वो नस्तरन हसन फतीही साहबा भी मौजूद थी, पता नहीं राना मैम ने उनका नाम लिया कि नहीं। नस्तरन फतीही साहबा, हाँ। आपका भी बेहद शुक्रिया है, लिस्ट में नाम है। और हमारे रजिस्ट्रार साहब भी थे, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अशफाक चांद थे, और जेएनयू से डॉक्टर अखलाक आज़ाद भी प्रोग्राम में शरीक थे। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया, और हुमैरा से गुजारिश करेंगे कि आइंदा भी आप बाज़गश्त के लिए वक्त निकालिए। और गुलशन आरा का तारुफ भी बहुत अच्छा था। एक हम लोगों ने इस बार थोड़ी सी तब्दीली हम लोग ला रहे हैं, दायरा वसी कर रहे हैं बाज़गश्त का। आज के प्रोग्राम के कन्वेनर डॉक्टर अहसन अयूबी थे। तो ये तमाम लोगों से राब्ता इन्होंने ही किया और तमाम चीज़ें तय की, तो हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और आइंदा भी डॉक्टर अहसन अयूबी से गुजारिश करेंगे कि वो उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है उसे आगे भी बढ़ाएं। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।